حدیث میں لکھا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن صرف 25 کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ ہم ان پیغمبروں کے بارے میں قرآن سے، حدیث سے اور پہلے کی کتابوں جیسے تورات اور انجیل سے کچھ معلومات رکھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پیغمبر کس قوم کو بھیجے گئے، کس علاقے میں رہے اور وہ جگہ آج کی دنیا کے میپ پر کہاں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم چھوٹا لیکن بہت سکھانے والا سفر کریں گے کہ قرآن میں ذکر ہونے والے یہ 25 پیغمبر کون تھے، انہیں کہاں بھیجا گیا اور وہ زمین آج کے وقت میں کہاں ہے۔ یہ سب انسان تھے بالکل ہماری طرح، ان کے بھی گھر والے تھے، خواہشات تھی، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے مشن کے لیے وقف کر دی۔ اللہ نے ان کے نام قرآن میں ذکر کیے، ان سب پر سلامتی ہو۔ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے۔ اللہ کے حکم سے مختلف طرح کی مٹی سے بنائے گئے۔ فرشتوں نے مٹی کو پانی ملا کر شیپ دیا، 40 سال تک انتظار کیا، مٹی سخت ہوئی اور سوکھی مٹی بن گئی۔ محرم کے 10ویں دن جو جمعہ کا دن تھا، اللہ نے انہیں روح دی اور ہر چیز کا علم سکھایا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے آدم کو سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم نے حوا علیہ السلام سے شادی کی جو جنت میں پیدا ہوئی تھی، اور دونوں وہاں کچھ وقت ساتھ رہے، لیکن منع کیے ہوئے درخت سے کھانے کی وجہ سے زمین پر بھیجے گئے۔ آدم نے اپنی غلطی مانی اور سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ، نائب بنایا۔ حوا علیہ السلام سے بہت سال الگ رہنے کے بعد دونوں عرفات میں ملے اور کعبہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، انہیں ایک چھوٹی سی کتاب دی گئی 10 صفحوں کی۔ انہوں نے لوگوں کو ایمان، عبادت اور علم سکھایا۔ لوگ شہروں میں رہتے تھے اور ہنر کا کام کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے جلن کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا اور انسانیت دونوں بیٹوں کے بچوں سے آگے بڑھی۔ کچھ روایت کے مطابق آدم علیہ السلام 960 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں اور پوتوں میں عبادت اور اللہ کا دین جاری رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، اس لیے نئے پیغمبر آئے۔ ان کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یروشلم میں یا مینا میں یا عرفات میں ہے۔ حدیث میں ان کا قد 30 سے 40 میٹر تک بتایا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام قرآن میں ذکر ہونے والے پیغمبر ہیں۔ روایتوں کے مطابق ان کے بہت سے خاص صفات تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کے 5ویں پشت کے فرزند تھے۔ اللہ نے انہیں 30 چھوٹی سی کتابیں دی اور بہت سے علوم سکھائے۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال یا پتے پہنتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے سلنا اور شہر بنانا سکھایا۔ وہ 72 زبانیں جانتے تھے اور ہر قوم کو ان کی اپنی زبان میں سچا دین سکھاتے تھے۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، علم سکھایا اور ستاروں اور آسمان کی حرکتوں کا مطالعہ کیا، اس لیے انہیں علم اور فن کا پیغمبر کہتے ہیں۔ وہ بیبیلون سے ہجرت کر کے ایجپٹ گئے اور وہاں بہت سال لوگوں کو سچا دین سکھاتے رہے۔ سورہ الانبیاء میں انہیں صبر کرنے والا، نیک اور سچا بتایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھایا۔ بہت سے اسلامی علماء کا خیال ہے کہ وہ بنا مرے آسمان پر اٹھائے گئے۔ کچھ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ وہ 4تھے آسمان پر ہے۔ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔ اسلامی تاریخ دانوں کے مطابق انہیں عراق کے موصول علاقے میں بھیجا گیا۔ ان کی قوم میسوپوٹامیہ کے بت پرست تھے۔ اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بے حیائی، ظلم جیسے گناہ عام تھے۔ نوح علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ مانے۔ زیادہ تر نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور برا سلوک کیا۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ نہیں مانیں گے، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے بڑا طوفان نوح کی خبر دی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بڑا جہاز بنایا، اس پر مومنین اور ہر جانور کا جوڑا چڑھایا۔ پھر طوفان آیا، آسمان سے تیز بارش، زمین سے پانی ابلا۔ جو کافر تھے سب ڈوب گئے۔ طوفان 6 مہینے تک چلا۔ جہاز ماؤنٹ جوڈی پر جا کر رکا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جہاز پر نہ چڑھ سکا اور طوفان میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یہ تینوں سب انسانوں کے باپ بنے۔ اسلامی تاریخ دانوں کے مطابق سام کی اولاد میں عرب، یہودی، فارسی اور حام کی اولاد میں افریقی لوگ، مصری اور حبشی۔
याफीस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्ने कसीर, तबरी, इब्ने खल्दून जैसे बड़े उलमा के कामों में लिखी है। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहते हैं। वो 1000 साल तक जिए। कुरान में उनका बहुत जिक्र है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बताया गया है। हूद अलैहिस्सलाम नूह के बेटे साम की औलाद में से थे। उन्हें आद कौम को भेजा गया जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाई, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें पहले भूखमरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन लोग बच गए। हूद बाद में मक्का में बसे और वहां वफात पाई। सालेह अलैहिस्सलाम समूद कौम को भेजे गए। समूद बुत परस्त थे, टेक्नोलॉजी और इमारत में बहुत माहिर, पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बनाते थे। वो आज के सऊदी अरेबिया के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊँटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। एक बड़ी ऊँटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम को काफी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, इस ऊँटनी से सालेह की ताकत बढ़ेगी, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात में ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं, अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक तेज आवाज आई और जमीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। समूद की तबाही कुरान में एक बड़ा सबक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक है। उन्हें कलदानी कौम को भेजा गया जो बुत परस्त थे। वो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के दफा करते थे। एक दिन जब कौम त्योहार मना रही थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के, और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। वापस आने पर कौम ने पूछा, ये किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद बड़े ने किया, उससे पूछ लो अगर वो बोल सके। उन्होंने हिकमत से हरा दिया, लेकिन फिर भी कौम ने गुस्सा होकर एक बड़ी आग जलाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। इब्राहीम बिल्कुल सलामत निकले। कौम ने इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम हिजरत करके सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फिलिस्तीन गए। मिस्र में हाजर अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी की। बहुत साल बाद हाजर अलैहिस्सलाम से इस्माइल पैदा हुए और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आई। इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के पैगंबर आए। तो असल में यहूदी और अरब भाई हैं। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया, हज करवाया और लोगों को सिखाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करे। इस्माइल ने कहा, बाबा हुक्म पूरा करो। जब छुरी गले पर रखी गई, अल्लाह ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। आज हम ईद उल अधा इसी वजह से मनाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में वफात पाए और वो अल्लाह के खलील हैं। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे बेबीलोन से शाम हिजरत के बाद सदोम कौम को भेजे गए। ये इलाका आज जॉर्डन और डेड सी के आसपास है। ये वाक़या नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के कुछ सदियों बाद करीबन 2000 BC में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात दिखाए, साफ आसमान से बारिश करवाई, पत्थर से बात की, लेकिन कौम बुत परस्त थी और होमोसेक्सुअल एक्ट्स करती थी, जो दुनिया में पहली बार था। ये सिर्फ शख्सियत गुनाह नहीं, ज़बरदस्ती करते थे। लड़कों को गुलाम बनाते, रास्ते रोक कर मुसाफिरों पर हमला करते, हसीन जवानों को अपनी जायदाद समझते। कुरान में कहा गया, तुम मर्दों से करीब होते हो, रास्ते रोकते हो और मजलिसों में बेहुदा काम करते हो। लूत ने दावत दी, लेकिन कौम ने इनकार किया, धमकी दी और निकालने की बात की। एक दिन 3 हसीन जवान आए, लूत के घर मेहमान बने। कौम ने जबरदस्ती मांगी। वो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, रात में निकल जाओ, और सुबह शहर उल्टा हो गया। आसमान से पत्थर बरसने लगे और पूरी कौम तबाह हो गई। इस्लाम में ये सज़ा सिर्फ होमो एक्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती, गुलामी, ग्रुप असॉल्ट्स की वजह से थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی۔ جب وہ بچے تھے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں اور ان کی ماں کو مکہ کے بے آب و گیا بنجر علاقے میں چھوڑ دو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ پانی آج تک جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپنے میں حکم دیا اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ دونوں نے اطاعت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا اللہ کا حکم پورا کرو، میں صبر کروں گا۔ جب تلوار چلنے لگی تو اللہ نے ایک جانور بھیجا اور فرمایا، ہم نے انہیں عظیم قربانی سے بدلا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ عرب کے بزرگ باپ مانے جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں۔ ان کی زندگی صبر، اطاعت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی طرح مضبوط ایمان دے۔ اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ جب حضرت سارہ بہت عمر دراز ہو چکی تھی اللہ نے فرشتے بھیجے اور خوشخبری دی کہ ایک بیٹا ہوگا۔ لوگ ہنسنے لگے لیکن اللہ کا وعدہ سچ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور نبی بنے۔ وہ بہت نیک، صبر والے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ فلسطین میں رہے اور لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی اور اللہ کی رحمت سے دولت مند بھی ہوئے۔ ان کی زندگی امن اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، چاہے وقت کتنا بھی لگے۔ صبر اور یقین سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی ایمان دے۔ یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بزرگ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ چھوٹی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلوانی میں جیت حاصل کی اور اللہ کی رحمت سے برکت پائی۔ وہ بہت صبر والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے خاندان کی نفرت سے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، لیکن انہوں نے اللہ پر یقین رکھا اور دعا کی۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ بعد میں پورا خاندان وہاں پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں پھر سے روشنی سے بھر گئی جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گلے لگایا۔ ان کی زندگی صبر، دعا اور یقین کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے انہیں برکت دی اور ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے۔ اللہ ہمیں ان جیسا صبر اور ایمان دے۔ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر میں انہوں نے سپنا دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے سمجھا کہ یہ بڑی عظمت ہے۔ بھائیوں کو جلن ہوئی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ابا سے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر رہے۔ عزیز کی بیوی نے بری نیت کی لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ اللہ سے ڈرو اور انہیں قید خانہ بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے 2 قیدی کے سپنے تعبیر کیے۔ بادشاہ نے سپنا دیکھا 7 موٹی گائے اور 7 سوکھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال خوشحالی اور پھر 7 سال سوکھا بنجر، اور بادشاہ نے انہیں مصر کا خزانچی بنا دیا۔ سوکھے میں بھائی مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچانا لیکن اپنے آپ کو چھپایا۔ آخر میں خلاصہ ہوا، پورا خاندان مصر آ گیا اور سپنا سچ ہوا۔ والد، والدہ اور 11 بھائی سجدہ کیے۔ ان کی زندگی صبر، پاک دامن، تعبیر اور معافی کا درس دیتی ہے۔ اللہ نے انہیں عظمت دی۔ اللہ ہمیں ان جیسا ایمان اور صبر دے۔ شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے ایک نیک نبی تھے۔ وہ مدیان قبیلے کے پاس بھیجے گئے۔ یہ لوگ تجارت کرتے تھے لیکن بہت دھوکے باز تھے۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید سکھائے
اور انصاف کا حکم دے۔ انہوں نے فرمایا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو نقصان نہ دو۔ لیکن مدین والوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے شعیب ہم اپنی تجارت اپنے طریقے سے کریں گے۔ انہوں نے نبی کو دھمکیاں دی اور اللہ کا مذاق اڑایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر سے سمجھایا، اگر نہیں مانے تو عذاب آئے گا۔ آخر میں ایک زور کی چیخ آئی اور تیز زلزلہ، سب کافر مر گئے، صرف مومنین بچ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تجارت میں بھی سچائی اور انصاف ضروری ہے۔ دھوکہ اور ظلم کا انجام بربادی ہے۔ اللہ ہمیں سیدھی تجارت کی توفیق دے۔ ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت صبر والے نبی تھے۔ وہ بہت دولت مند زمیندار اور پریوار والے تھے۔ ان کے پاس ہزاروں جانور، کھیت اور بیٹے بیٹیاں تھیں۔ شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی کہ ان کا ایمان آزمائے۔ اللہ نے فرمایا جا، لیکن ان کے دل پر قابو نہ پانا۔ پھر ایک کے بعد ایک مصیبت آئی، دولت چلی گئی، جانور مر گئے اور بیٹے بیٹیاں بھی گزر گئیں۔ آخر میں انہیں ایک لمبی بیماری لگی، جسم پر زخم، درد دن رات، دوست بھی دور ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف دعا کی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ فرمایا اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا، نہائے تو بیماری غائب، جسم ان کا تازہ ہو گیا۔ اللہ نے دولت، پریوار اور صحت واپس دی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ واقعہ صبر کا سب سے بڑا درس ہے۔ مصیبت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، شکایت مت کرو، دعا سے ہر درد دور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایوب علیہ السلام جیسا صبر دے۔ ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے ایک بزرگ نبی یا بزرگ انسان تھے۔ علماء میں اختلاف ہے، قرآن میں ان کا ذکر 2 جگہ آیا ہے اور انہیں صبر والے اور نیک بندوں میں شمار کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے قبیلے میں ایک نیک شخص تھے جو روز 100 لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ جب وہ گزر گئے تو اللہ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم کھائی میں روز 100 لوگوں کے مسئلے سلجھاؤں گا اور کسی پر غصہ نہیں کروں گا۔ ایک دن شیطان نے آزمائش کی، ایک جھوٹا مقدمہ لایا اور دیر تک رکاوٹ ڈالی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے غصے میں قسم کھائی کہ صبح اسے سزا دوں گا۔ رات کو فرشتہ آیا اور سمجھایا، آپ نے قسم توڑ دی۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں نبی بنا دیا۔ ان کا نام ذوالکفل اس لیے پڑا کیونکہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی اور پوری کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قسم اور ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ غصہ بھی کبھی نہ آئے، صبر سے کام لو۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کا پکا کرے۔ یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک پیارے نبی تھے۔ انہیں قبیلے نینیوا عراق کے قریب کے پاس بھیجا گیا۔ لوگ بہت گنہگار تھے، شرک، ظلم اور برا کام کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سمجھایا، توحید اپناؤ، گناہ کو چھوڑ دو ورنہ عذاب آئے گا، لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آیا۔ انہوں نے دعا کی اور قوم چھوڑ کر نکل گئے۔ راستے میں ایک جہاز پر سوار ہوئے، طوفان آیا اور جہاز ڈوبنے لگا۔ قرآن سے پتہ چلا کہ یہ طوفان یونس علیہ السلام کی وجہ سے۔ انہوں نے خود کہا مجھے سمندر میں ڈال دو۔ مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، گہرا سمندر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے دعا سنی، مچھلی نے انہیں کنارے پر اگل دیا اور پھر نینیوا والوں نے بھی توبہ کر لی۔ اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے اور لوگ ایمان لائے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، غصہ آ سکتا ہے لیکن توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں توبہ اور صبر دے۔ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ ذکر ہونے والے نبی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے رہنما اور کلیم اللہ تھے۔ اللہ نے ان سے سیدھے بات کی۔ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ ہر بنی اسرائیل کا لڑکا قتل کر دو۔ ان کی ماں نے انہیں ٹوکری میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں اٹھایا اور پالا۔ بڑے ہوئے تو غلطی سے ایک مصری کو مار دیا اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدین گئے اور وہاں جا کر شادی کی۔
ایک دن طور پہاڑ پر آگ دیکھی۔ اللہ نے آواز دی، میں اللہ ہوں جس نے تمہیں نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آئے، بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کو دعوت دی، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، لیکن فرعون نے انکار کیا۔ اللہ نے 9 معجزے بھیجے، ڈنڈا سانپ بن گیا، ہاتھ چمکا اور دریا 2 حصوں میں بٹ گئے۔ بنی اسرائیل رات کو نکل گئے، فرعون لشکر لے کر پیچھے آیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈنڈا مارو، اور دریا کھل گیا۔ بنی اسرائیل تو وہاں سے گزر گئے، لیکن فرعون ڈوب گیا۔ طور پر اللہ نے توریت دی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن گئے، اس درمیان قوم نے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا۔ واپس آئے تو غصہ ہوئے، لیکن دعا کی اور اللہ نے معاف کیا۔ ان کی زندگی معجزہ، رہنمائی، صبر اور اللہ سے بات کا نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں ان جیسا ایمان دے۔ ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نیک نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ خاندان سے تھے اور بہت فصیح زبان، پیارے بولنے والے تھے۔ فرعون کے ظلم کے وقت دونوں بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، انہوں نے دعا کی، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ اللہ نے قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ دونوں مصر پہنچے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بہت اچھی بات کی، سمجھایا، لیکن فرعون نے انکار کیا۔ معجزوں کے وقت بھی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، ڈنڈے، ہاتھ، طوفان سب میں شامل۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن طور پہاڑ پر گئے ہوئے تھے، ہارون علیہ السلام کو قوم کا رہنما بنا کر چھوڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے سونے کا بچڑا بنایا۔ ہارون علیہ السلام نے بہت روکا کہ یہ گناہ ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن لوگ نہیں مانے۔ وہ اکیلے تھے تو ان کا زور نہیں چل سکا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ہارون علیہ السلام پر بہت غصہ ہوئے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ہارون علیہ السلام نے کوشش کی تھی۔ دونوں نے دعا کی اور پھر قوم کو معاف کیا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام وفادار بھائی، اچھے وزیر اور نرم دل نبی تھے۔ ان کی زندگی سکھاتی ہے، مدد کرو، صبر سے سمجھو، اکیلے بھی حق کے لیے کھڑے رہو۔ اللہ ہمیں ایسا بھائی اور مددگار دے۔ داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے اور بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے، پرندے رک کر سنتے تھے۔ چھوٹی عمر میں وہ 54 تھے۔ ایک دن جالوت نام کے جبر جنگی نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، سب ڈر گئے۔ داؤد علیہ السلام نے چھوٹا پتھر اٹھایا، گلیل سے مارا اور جالوت گر پڑا۔ اللہ نے انہیں فتح دی اور بادشاہی بخشی۔ بادشاہ بنے تو عدل و انصاف کا دور تھا۔ روز 100 نفل پڑھتے، آدھا دن عبادت، آدھا دن حکومت۔ ان پر زبور اتاری گئی، یہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی عدل، عبادت، توبہ اور سندر آواز کا درس ہے، اور ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے۔ اللہ ہمیں ان جیسا عدل اور توبہ کرنے والا دل دے۔ سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی اللہ نے انہیں حکمت، عدل اور بہت بڑی سلطنت بخشی تھی۔ ایک دن 2 عورتوں نے بچے کا جھگڑا لایا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بچے کو تلوار سے بیچ میں کاٹ دو۔ سچی ماں نے رو کر کہا کہ یہ بچہ اس عورت کو دے دو، لیکن اسے مت مار۔ سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا اور بچہ سچی ماں کو دے دیا۔ یہ ان کی حکمت کا پہلا نمونہ تھا۔ اللہ نے انہیں معجزے دیے، ہوا پر سوار ہونا، جانور اور پرندوں کی بات سمجھنا۔ ان کی فوج میں انسان، جن، پرندے اور جانور شامل تھے۔ ایک بار بلقیس سبا کی ملکہ نے انہیں لائن کی طرف بلایا۔ سلیمان علیہ السلام نے جن سے ان کا تخت لایا اور بلقیس نے ایمان لایا۔ ان کی بادشاہی امن، عدل اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ روز ہزاروں رکعت نماز، لوگوں کے مسئلے سلجھانا۔ انہوں نے مسجد الاقصی کی بنیاد ڈالی، آخر میں عبادت کے حال میں وفات پائی۔ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، جن کام کرتے رہے۔ جب لکڑی کو دیمک کھا گئے تو جسم گر گیا۔ سب کو پتا چلا۔ یہ زندگی سکھاتی ہے، سلطنت اللہ کی دین ہے، عدل سے چلاؤ، شکر کرو، عبادت نہ چھوڑو۔ اللہ ہمیں سلیمان علیہ السلام جیسا عدل اور شکر دے۔ الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پاک نبی تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے وقت لبنان کے قریب میں بھیجے گئے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خاص طور پر بال نام کے بت کو۔ انہوں نے سخت پیغام دیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ بادشاہ اہب اور اس کی بیوی جیزیبیل نے انہیں قتل کی دھمکی دی۔
حضرت الیاس علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، بال کے پجاریوں سے مقابلہ کیا، دونوں نے قربانی رکھی، پجاریوں نے بال سے آگ مانگی، کچھ نہیں ہوا۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آگ آسمان سے گری، قربانی جل گئی، لوگ حیران ہو گئے اور پھر ایمان لے آئے۔ لیکن بادشاہ نے پھر شرک کرنا شروع کیا، اللہ نے سوکھا پن بھیجا، 3 سال بارش نہیں ہوئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی اور پھر بارش ہوئی اور زمین ہری ہو گئی۔ آخر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا، آگ کے رتھ پر سوار ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ الیسا علیہ السلام، حضرت الیسا علیہ السلام اللہ کے نیک نبی اور حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ جب الیاس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، الیسا علیہ السلام ان کے بعد بنی اسرائیل کے رہنما بنے۔ وہ بہت علم والے، صبر کرنے والے اور معجزوں کے مالک تھے۔ لوگ پھر سے شرک میں پڑ گئے تھے۔ الیسا علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا، بت چھوڑو، صرف اللہ کو پکارو۔ ایک بار ایک غریب عورت کے بیٹے مر گئے، وہ روتی ہوئی الیسا علیہ السلام کے پاس آئی، انہوں نے دعا کی، اللہ نے بچے کو زندہ کر دیا، لوگ حیران ہو کر ایمان لے آئے۔ دوسرا معجزہ، ایک ندی میں زہریلا پانی تھا، جو لوگ بھی اسے پیتے وہ مر جاتے تھے۔ الیسا علیہ السلام نے اس میں نمک ڈالا اور پھر دعا کی، پانی میٹھا ہو گیا اور سب پینے لگے۔ اور تیسرا، ایک بادشاہ نے انہیں قید کرنے کی کوشش کی، الیسا علیہ السلام نے دعا کی، بادشاہ کے ہاتھ سخت ہو گئے اور پھر جب بادشاہ نے توبہ کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی زندگی سکھاتی ہے کہ نبی کا وارث بننا بھی برکت ہے، دعا سے موت بھی واپس آتی ہے، زہر بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں الیسا جیسا علم اور دعا کا زور دے۔ زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام ایک بزرگ نبی اور بنی اسرائیل کے امام تھے۔ وہ بہت عمر میں بھی مسجد میں عبادت کرتے تھے، لوگوں کو توحید سکھاتے اور انصاف کرتے تھے۔ ان کی بیوی بانجھ تھی اور دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، پھر بھی زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو سننے والا ہے۔ ایک دن محراب میں نماز پڑھتے ہوئے فرشتہ آیا اور خوشخبری دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے فرمایا، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ 3 دن تک وہ بول نہیں سکے، صرف اشاروں سے بات کی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، علم والے، نبی بنے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گنہگار ہو گئے، زکریا علیہ السلام نے روکا تو انہیں آری سے کاٹ کر شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے بعد نبی بنے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ عمر یا بانجھ پن اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں، دعا دل سے کرو، کبھی نا امید مت ہونا۔ نیک اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں زکریا علیہ السلام جیسا یقین اور دعا دے۔ یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پاک نبی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے پیدا ہوئے، یہ خود اللہ کا ایک بڑا معجزہ تھا۔ اور فرشتوں نے نام بھی بتایا، یحییٰ یعنی زندہ رہنے والا۔ چھوٹی عمر سے ہی بہت علم، حلم اور اللہ کا ڈر رکھتے تھے۔ لوگ انہیں مسیح کا راہدار کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دیتے تھے۔ وہ سادی زندگی گزارتے، اون کا لباس پہنتے، رات بھر عبادت کرتے، دن میں لوگوں کو توحید سکھاتے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت، کتابوں کا علم اور نبوت دی۔ جب بادشاہ ہیرود نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی، یہ گناہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہا، یہ غلط ہے، توبہ کرو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، عورت نے بدلہ لیا اور حکم دیا، یحییٰ کا سر لاؤ۔ ایک سونے کی ٹرے میں ان کا سر لایا گیا، لیکن سر بولتا رہا، یہ غلط ہے۔ لوگ ڈر گئے، اللہ نے ان کی روح آسمان پر اٹھا لی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ حق بولنا پڑتا ہے، چاہے جان جائے۔ سادہ زندگی، پاک دامن اور علم سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ ہمیں یحییٰ علیہ السلام جیسا سچائی اور ہمت دے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روح والے نبی تھے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، پاک دامن اور اللہ کی چنی ہوئی عورت۔ کوئی باپ نہیں، اللہ نے کن فرمایا اور وہ پیدا ہو گئے۔ بچپن میں ہی گود میں بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے انجیل دی گئی، نبی بنایا گیا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے انہیں زندہ کر دیتے تھے۔ اندھے کو آنکھیں، بیمار کو صحت اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گنہگار تھے،
عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں توحید، محبت، سچائی کا پیغام دیا۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، گناہ چھوڑو، غریبوں کی مدد کرو، برا حافظ ان کے ساتھی بن۔ یہودی علماء نے جلن کی، بادشاہ کے سامنے جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، ایک شخص کو ان جیسا بنا دیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری بار آئیں گے، عدل قائم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر وفات پائیں گے۔ ان کی امت کو انجیل دی گئی تھی، محبت اور رحمت کی کتاب۔ یہ زندگی سکھاتی ہے معجزہ اللہ کی دین ہے، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، محبت سے لوگوں کو جیتو۔ اللہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا رحمت دل اور حق پرست بنائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ نام زبان پر آتا ہے، دل میں ایک ٹھنڈی آنچ سی اترتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہے، روح کانپ اٹھتی ہے، جیسے مکہ کی رات میں وہ پہلی وحی اتری تھی اور پوری کائنات نے سانس روک لی تھی۔ وہ رحمت للعالمین، ایک یتیم جو اپنی ماں کے قبر پر رویا تھا، ایک جوان جو ہیرا کی غار میں رویا تھا، ایک نبی جو طائف کے پتھروں سے لہو لہان ہو، لیکن دل میں صرف دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتے، ان کا چہرہ جیسے چاندنی رات کا چاند، صاف، روشن، ہلکی سی لالی، آنکھوں میں سمندر کی گہرائی، مسکراہٹ میں جنت کی خوشبو۔ جب چلتے زمین خوشبو چھوڑتی، بادل ان کے اوپر چھا جاتے، پرندے ان کے ساتھ اڑتے۔ ان کا لباس سادہ، صاف، کبھی ایک ہی جوڑا مہینوں تک خود کپڑے سیتے، جوتوں کی ٹانک لگاتے، گھر میں بیوی بچوں کی مدد کرتے۔ دنیا کے بادشاہ ان کے در پر آئے تو زمین پر بیٹھائے، خود بھی زمین پر، کوئی تکبر نہیں۔ ان کی بات، ہر لفظ قرآن کا نور، ہر جملہ رحمت کا پیغام۔ ایک غلام کو آزاد کیا تو فرمایا آج سے تو میرا بھائی ہے۔ ایک یہودی جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے اور کہا کیا یہ انسان نہیں؟ فتح مکہ کے دن وہ شہر جنہوں نے انہیں نکالا تھا آج ان کے قدموں میں تھا، لیکن ان کے لبوں پر صرف یہ تھا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ کوئی بدلہ نہیں، کوئی قید نہیں، صرف معافی، صرف رحمت۔ ان کی وفات جب روح قبض ہونے لگی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاندھے پر سر رکھا، لبوں پر آخری لفظ اللہ رفیق اعلیٰ، اور پوری کائنات پھر سانس روک کر کھڑی ہو گئی۔ آج بھی جب درود پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں وہ مسکراتے ہیں، جب ان کی سنت پہ چلتے ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی نہیں رحمت تھے، وہ انسان نہیں نور تھے، وہ ہمارے نہیں ہم ان کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی صحبت، ان کی شفاعت، ان کی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔